الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ ابھی میں جس وقت آپ حضرات نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے آپ لوگوں کی نماز چیک کر رہا تھا کہ نماز میں سجدوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو بعض بندوں کو میں نے دیکھا بھی نماز میں کہ وہ سجدہ کی حالت میں بالکل انہوں نے پاؤں غلط پیچھے نکالے ہوئے تھے۔ تو یہ نماز کے آج یہ موضوع بھی ہمارا یہ نماز میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح، کیونکہ بعض اوقات بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، پھر جب کوئی بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے تو بندے کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس کا میں نے انتخاب کیا قاری صاحب کے مشورے سے کہ نماز کی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ میں اول تاخیر چیدہ چند مسائل آپ کے سامنے غلطیوں کے رکھوں گا کہ یہ ہمارے ہاں غلطیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں نماز کی نیت کے حوالہ سے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عام طور پہ ہم جو امام حضرات ہیں، ہم سے 90% بندے جو ہے نا وہ یا تو یہ مسئلہ پوچھیں گے نیت کس طرح کرنی ہے، یا یہ پوچھیں گے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تیسرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی سارے کا سارا دین جو ہے نا وہ نیت میں اور جو ہے نا طلاقوں کے اندر بند ہے۔ حالانکہ دین ایک بہت وسیع پیمانے پر مسائل کو گھیرے ہوئے ہے، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بالکل مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ دل میں نیت حاضر ہو، زبان سے اگر بندہ کچھ بھی نہ بولے تو نماز ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے ٹائم ایک بندہ آیا، دل میں اس کے یہ کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، منہ سے عصر کا وقت بھی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندے کے دل میں یہ ہو، ظہر کے ٹائم میں دل میں یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، منہ سے چاہے ظہر بول بھی رہا ہے، نماز پھر بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے، زبان سے کہہ لے تو یہ بہتر ہے، لیکن زبان سے اگر کسی بندے نے نہیں کہا تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب آپ پیچھے سے آتے ہیں، آپ لمبی چوڑی نیتیں کرنے لگ پڑیں گے تو امام صاحب ہو سکتا ہے رکوع سے اٹھ جائے، تو بس آپ مختصر سی نیت یہ بھی کر سکتے ہیں، جو نیت میرے امام کی وہی نیت میری، اللہ اکبر، نماز میں ہی ہوگی، بالکل مختصر سے۔ اگر یہ نہیں بھی کہا لیکن آپ کے دل میں نیت حاضر ہے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، تو اللہ اکبر کیا کہ آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب میں ادھر یہ بتا دیتا ہوں، امام اگر رکوع میں ہو، پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا، تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل کس طرح ہوں گے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں بندے غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں آپ کو شامل ہونے کا پھر طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، امام صاحب رکوع میں اور میں پیچھے سے آیا ہوں نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو میں نے یوں کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح میں نے شامل ہونا ہے۔ ہاتھ نہیں باندھنے، کہ ہاتھ تو ادھر باندھے جاتے ہیں جدھر کچھ پڑھنا ہو، اس وقت تو ہم نے کچھ پڑھنا ہی نہیں، اس وجہ سے ڈائریکٹ ہم نے اللہ اکبر رفع دین کر یعنی ہاتھ کو اس طرح اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے اور دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ ہاں جی ہاں یہ میں نے پچھلی بار بھی نا عرض کیا تھا، اور یہ میں جان کے عرض کرتا ہوں اس طرح کے مسائل کہ جو عام طور پر غلط فہمی کی بنا پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، کیونکہ شرع شریف کا قاعدہ ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ادھر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جدھر کچھ نہیں پڑھنا ادھر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میں عرض کرتا ہوں، جنازے کی نماز میں پہلی 3 تکبیروں کے بعد تو ہاتھ باندھے جاتے ہیں، چوتھی کے بعد کچھ پڑھنا نہیں آتا، چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہتے ہیں فقہا، ہاتھوں کو چھوڑ دیں کیونکہ کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ عیدین کی نماز میں دیکھیں، عیدین میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 تکبیروں کے تیسری تکبیر پر، یعنی جو عیدین کی زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، جو پہلی رکعت میں 3 ہے نا، تیسری کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں کیونکہ ادھر کچھ پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے۔ اچھا، جو دوسری رکعت کے اندر ہم امام صاحب نے قرات کی، سورہ فاتحہ کی ساتھ سورت ملائی، پھر 3 تکبیریں کہی نا، اس تیسری تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ ادھر کچھ پڑھنا نہیں ہے، چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب مسئلہ کافی واضح ہو گیا ہوگا کہ شرع شریف کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا ادھر ہاتھ چھوڑ دینے۔ تو نماز میں جو
شامل ہونے کا طریقہ ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اصل طریقہ یہ ہے۔ ادھر ہاتھ باندھنے کا تک ہی نہیں بنتا نا، کیوں ادھر کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں نیت کے حوالہ سے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کا فعل ہے، نیت زبان کا فعل نہیں ہے، نیت دل کا فعل ہے۔ اگر دل میں نیت موجود بھی ہو اور زبان سے کچھ غلط بھی نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نیت میں ہی جو ہے نا وہ بندے کی غلطی سے جو ہے نا نماز کا اور ٹائم کہہ رہا ہے اور منہ سے اگر صحیح بھی بول رہا ہو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں نماز میں آپ نے کھڑے کس طرح ہونا ہے۔ تو نماز میں آپ نے یہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے نا بالکل اس طرح کرتے، بعض بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ ادب کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ بھاری ہے، مثلا اپنا زخیم ہے، اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے جسم کا، تو وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی جسامت کے اعتبار سے پاؤں کھول سکتا ہے، لیکن عام نارملی اتنا حکم ہے کہ اتنے ہاتھوں کو، اتنے پاؤں کو کھولا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اللہ اکبر آپ نے کس طرح کہنا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں نا، ان کا رخ قبلہ کی جانب کرنا ہے، اور درمیانی حالت میں، یعنی نہ تو انگلیاں بالکل کھلی ہوں نہ بالکل ایسے جوڑی، درمیانی حالت میں اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، پیچھے نا اس طرح پہلے ہاتھوں کو پیچھے لے کے جائیں گے پھر اس طرح باندھیں، اس طرح نہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ ناف کے نیچے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے باندھے۔ اور ناف کے نیچے باندھنے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے، بعض ناف کے نیچے، لیکن یہ پستان کے اوپر ہاتھ باندھنے کا قول کسی بھی امام کا نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورتیں پستان پہ ہاتھ، اس لیے کہ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جس قدر ان سے چھپ کر جس قدر وہ نماز پڑھ سکتے اتنی چھپ کر نماز پڑھیں، تو وہ اپنے پستان پہ اس طرح ہاتھ رکھیں گی تاکہ ان کے یہ اعضاء بھی چھپ جائیں نماز میں۔ کہ اگر پیچھے سے آگے پیچھے، ویسے تو اس کو حکم ہے کہ مردوں سے دور نماز پڑھے، یعنی گھر کے اندر نماز پڑھے اور گھر کی کوٹری میں نماز، بالفرض اگر مرد کوئی آ بھی جائے تو کم از کم اس کے اعضاء سارے کے سارے چھپے ہوئے ہوں۔ تو اس وجہ سے انہیں تو حکم یہ ہے کہ پستان پر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گی، اور باقی ائمہ میں سے بعض کا یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گی۔ اچھا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، بعض فقہا نے کہا کہ بندے کو جو وسوسے ہیں وہ دل سے آتے ہیں، لہذا وہ جو ہے نا دل کے اوپر ہاتھ رکھے۔ اچھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ رکھے، اس لیے کہ دل سے پہلے بھی ایک مقام ہے جہاں سے وسوسہ اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، میں وہ ناف کے نیچے کا مقام ہے۔ لہذا جس وقت بندہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھے تو تھوڑا سا ہاتھوں کو دبائے، اس سے نماز میں اس سے وسوسے نہیں آئیں گے۔ جس بندے کو پرابلم ہونا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، وہ ہاتھوں کو تھوڑا سا دبائے بھی کرے۔ اور ہاتھوں کو باندھنا کی اس طرح ہے، یہ دیکھیں ہلکا بنانا ہے آپ نے انگوٹھے کا اور چنگلیاں کا، ہلکا بنا کر اس کو گھٹ پہ رکھنا ہے اور 3 انگلی وہ سامنے کی جانب، یہ طریقہ ہے۔ پھر آ جائیں قرات کے متعلق۔ جو بھی نماز آپ امام کے پیچھے پڑھیں، جو بھی نماز، چاہے وہ سری ہو چاہے وہ جہری ہو، حتیٰ کہ اگر ایک بندہ، ایک امام مسافر ہے، وہ 2 رکعت پڑھا دیتا ہے تو تیسری چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ امام کے پیچھے آپ نے بالکل جو ہے نا وہ خاموش کھڑے رہنا ہے۔ صرف نماز میں امام کے پیچھے ورد، وظیفے وغیرہ، درود پاک، دعا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ثنا ہے نا، ثنا سبحانک اللہم، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تسبیحات یہ قرآن نہیں ہے۔ سجدے کی تسبیح وہ بھی قرآن نہیں ہے۔ التحیات شریف جو ہے نا، التحیات للہ، یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ درود پاک بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے حدیث مبارکہ میں ورد وظیفے بتائے گئے ہیں۔ آگے جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ بھی بطور قرآن کے نہیں پڑھتے۔ اگر وہ قرآن کی دعا ہے بھی صحیح تو ہم اس کو بطور قرات کے نہیں پڑھتے، بطور دعا کے پڑھتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے کسی بھی مقام پر ہم نے قرات نہیں کرنی۔ اب دیکھیں، آپ امام کے پیچھے آ گئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب اگر ابھی جو ہے نا وہ ثنا پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ امام ابھی ثنا پڑھ ہی ہے، ثنا سے آگے نہیں گیا ہوگا، تو آپ ثنا پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ شائبہ ہو کہ ہو سکتا ہے امام ثنا سے بھی آگے نکل گیا تو آپ خاموش کھڑے۔
اور ثنا بھی کہاں تک پڑھنی ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ادھر تک ثنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ وہ بھی امام نے پڑھنا ہے، اس لیے کہ تعوذ اور تسمیہ وہ قرات کے تابع ہے اور مقتدی پر قرات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو حکم ہیں، ایک تو یہ کہ کان لگا کر سنو، کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ جو ہے نا وہ خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، کیا رہو؟ خاموش رہو۔ تو فجر میں، مغرب میں، عشاء میں دونوں چیزیں ہیں کہ بندہ سن بھی رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ سنے بھی اور خاموش بھی رہے۔ عصر اور ظہر کے اندر اس کو اگرچہ آواز نہیں آ رہی، لیکن چونکہ امام قرات کر رہا ہے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بس خاموش کھڑا رہے، سنائی تو نہیں دے رہا، خاموش کھڑا رہے۔ لیکن اگر کوئی امام ایسا ہو کہ جو ظہر اثر کی نماز میں بھی اس کی آواز تھوڑی اس طرح بلند ہوتی ہو کہ پیچھے کسی کو پہنچ، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ چلو اس کو سنائی بھی دے رہا ہے۔ ویسے جنرلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارکہ فرمایا، اور آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کر کے فرمایا قد علمت ان بعضکم قد خالجنیھا، تحقیق میں نے یہ بات جان لی کہ تم میں سے بعض لوگوں نے مجھ سے قرات کو چھیننا چاہا ہے۔ ویسے اصل مطلب تو اس کا مطلب ہے بعض لوگوں نے مجھ سے جھگڑا کرنا چاہا ہے، لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ میں نماز میں قرات کر رہا تھا، اس نے قرات کی، تو اس نے در حقیقت میری قرات کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے میرا حق چھینا ہے کہ قرات کرنا یہ تو امام کا حق تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی منکم خلف الامام، کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو علیحدہ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے جس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ جو بندہ امام کے پیچھے اپنی قرات کرتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سورت ملاتا ہے، تو اس کا کیا جو ہے نا وہ انجام ہے، تو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا، یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں یا ادھر کوئی امام صاحب آ جاتے ہیں، وہ امام ہے، وہ مسافر ہے، وہ ہمارے کوئی معزز شخصیت ہے، مثال کے کوئی بہت بڑے عالم ہے یا پیر ہیں، وہ اس علاقے میں آ کر مسافر ہیں، وہ کراچی سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، اب ہم انہیں بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ نماز پڑھائیں، ظہر کی نماز پڑھائیں، اچھا ان کو ہم نے آگے کر دیا، انہوں نے 2 فرض پڑھانے ہیں صرف، کیونکہ وہ مسافر ہیں، ہم مقیم ہیں، ہم نے 4 پڑھنے ہیں۔ وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا اعلان کریں گے؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ اعلان کریں گے میں مسافر ہوں، لہذا جو احباب میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ مقیم ہیں، انہیں چاہیے کہ میرے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں بغیر قرات کے مکمل کریں۔ یعنی امام جو ہے وہ سلام پھیر دے گا، مسافر امام سلام پھیر دے گا، اور بعد میں جو مقیم حضرات ہیں وہ کیا کریں گے؟ صرف سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی مقدار، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اتنی مقدار وہ کھڑے رہیں گے، قرات نہیں کریں گے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی، اور پھر وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ وہ اس لیے کہ اگرچہ اب یہ امام کی اقتداء سے نکل گئے ہیں، مسافر امام کی اقتداء سے اگرچہ یہ نکل گئے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے نماز امام کے پیچھے ہی شروع کی تھی، لہذا ان پر واجب ہے کہ آخری تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی بغیر قرات کیے بس اتنی مقدار میں کھڑے رہے اور اپنی تیسری اور چوتھی رکعت کو پورا کریں۔ میرا خیال ہے آپ مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قدر نازک مسئلہ ہے، کہ امام مسافر اگرچہ وہ نماز سے باہر ہو گیا، لیکن پھر بھی چونکہ اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، لہذا آخری 2 رکعتوں کے اندر اس نے سورہ فاتحہ شریف کوئی نہیں پڑھی۔ اس لیے احباب ذوالفقار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کوئی بھی نماز ہو، چاہے جو ہے نا وہ ظہر ہو، چاہے جو ہے نا وہ عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، قرات والی ہے بلند آواز سے یا سری قرات ہے، ہر نماز کے اندر مقتدی کے لیے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے، اس کے لیے حکم ہے کہ بس وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے، خاموش اس نے کھڑا رہنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موضوع پر جس وقت مناظرہ ہوا، ٹاک ہوئی ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی قرات کرنی چاہیے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منطقی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ وہ یہ تھا، فرمایا کہ اگر
تم مجھ سے اس موضوع پر اتنے زیادہ لوگ ہو، تم سب میرے اس مسئلے پہ مخالف ہو، تو یہ بتاؤ کہ میں جو ہے نا تمہارا مد مقابل ہوں، تم نے اس مسئلے پہ مجھ سے ٹاک کرنی ہے، مجھ سے گفتگو کرنی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اب تم میرے مخالف 70 بندے ہو، تو 70 کے 70 بندے تم ڈائریکٹ میرے سے ایک وقت میں کلام کرو گے، یا کسی ایک کو تم سلیکٹ کرو گے کہ بھئی تم ہماری طرف سے جو ہے نا وہ نمائندہ ہو اور تم اس بندے سے اس مسئلے کے اوپر بات کرو؟ اس نے کہا بات اسی طرح ہی ہے کہ ہم 70 بندے ایک بندے کو سلیکٹ کریں گے کہ آپ ان صاحب سے اس مسئلے میں بات کریں۔ تو آپ نے فرمایا میرا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم بھی جس وقت مقتدی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی ایک امام کو سلیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری یہ عرضی پیش کریں۔ میں جس طرح مناظرہ میرا تم سب سے ہے، تم سب میرے مد مخالف ہو اس مسئلے کے اندر، لیکن جب مسئلے کی بات آئے گی، بات کرنے کی بات آئے گی، مناظرے کی بات آئے گی، تو تم ایک بندے کو چن کر آگے کرو گے کہ اس سے ٹاک کرو، اس سے گفتگو کرو۔ میں یہی مسئلہ ادھر بھی ہے کہ نماز میں ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک بندے کو اپنا سفارشی بنانا ہے، اپنا امام بنانا ہے کہ ہم سب تمہارے پیچھے ہیں، تم ہماری جانب سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرو، تو وہ ایک بندہ ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرے گا، باقی سب امام کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل سن کر وہ مان گئے تھے کہ واقعی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منطقی طور پر بھی مسئلے کو ثابت کر دیا۔ اس وجہ سے احباب ذوالفقار اس مسئلے پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ بعض لوگ خواہ مخواہ کا شور مچاتے ہیں، نہیں امام کے پیچھے بھی قرات کرو، امام کے پیچھے بھی قرات کرو، حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ جی جی نہیں پڑھنی، کیونکہ امام آپ کا ثنا پڑھ کے تو آگے چلا گیا، حتیٰ کہ ظہر اثر کی نماز میں بھی آپ اس وقت آئے کہ امام ثنا پڑھ کر آگے چلا گیا تھا، یعنی آپ کا گمان ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ بالکل خاموش پیچھے کھڑے کیونکہ آپ کا امام قرات کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اگر اس کی آواز آ رہی ہے تو سنو اور خاموش رہو، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو تم کم از کم جو ہے نا وہ خاموش رہو گے۔ تو لہذا ادھر جو ہے نا آپ نے بالکل خاموش کھڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ چونکہ جنازے کا ٹاپک اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، نماز کے مسائل کو جنازے کے مسائل کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ ان دونوں موضوعات کو کمپلیٹ کریں گے۔